رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمارے لیے سب سے اچھا نمونہ ہے۔ حدیث و سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے ساتھ ساتھ قرآن حکیم سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اسوہ حسنہ کی زیادہ پیروی ہی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو باتیں پسند تھیں وہ ہمیں بھی پسند ہونی چاہیے، جو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھیں وہ ہمیں بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اخوت اور بھائی چارے کی سختی کے ساتھ تاکید فرماتے تھے، اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہر مسلمان کو اپنا بھائی سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے والی، محتاجوں کے داتا، بیواؤں کے سرپرست، مسلمانوں کے رہبر، حتیٰ کہ کافروں اور مشرکوں کے لیے بھی رحمت تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معیار دراصل ان کے اوصاف کو اپنانا ہے۔ مسلمانوں کے ہادی برحق صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں، دوسرا کوئی نہیں۔ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، مسلمانوں کا گہوارہ ہے، اس لیے ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ پاکستان کی حفاظت اور اس کی فلاح و بہبود کے لیے انتھک کوشش کرے، تاکہ مسلمانوں کا یہ محبوب وطن جو اسلام ہی کے نام پر حاصل ہوا ہے غیروں کی شرارتوں کا شکار نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے اور ہم مسلمانوں کو سیسا پلائی دیوار کی طرح متحد اور ناقابل تسخیر بنائے۔ ہم جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں وہ اخلاق کے سب سے اعلیٰ مرتبے اور بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ یہ بات میں نہیں لکھ رہا، کسی انسان کی بات نقل نہیں کر رہا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ قرآن کریم کی سورۃ القلم کی 4 آیت کا ترجمہ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں تو بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں کہ اخلاق کی فضیلتوں کو کمال کے درجے تک پہنچا دوں، اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق بڑائیوں سے انسانی تاریخ روشن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اخلاق کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ ایسا نمونہ نہ پہلے دنیا نے دیکھا نہ آئندہ دیکھے گی۔ مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی، یعنی وہ لوگ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بلندیوں کو ماننے پر مجبور ہیں۔ برطانوی مفکر جارج برنارڈ شاہ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود ہوتے تو دنیا میں امن ہوتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنوں کے ساتھ ہی نہیں، رشتہ داروں کے ساتھ ہی نہیں، دوستوں کے ساتھ ہی نہیں، دشمنوں کے ساتھ بھی اخلاق برتتے اور وہ عمدہ سلوک کیا جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی ہمارے لیے ہر لحاظ سے بہترین نمونہ ہے۔ اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں تو دین اور دنیا دونوں کی بھلائی کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس کے محبوب تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان بھی تھے۔ خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا ہے کہ میں تو تم جیسا ہی انسان ہوں، سورہ کہف آیت نمبر 110۔ اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سے اعمال ہر انسان کے لیے قابل عمل ہیں، اور ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے۔ یہ نہ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات مجھ میں کہاں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو زندگی کا آسان اور سچا طریقہ سکھایا، اور جو کچھ فرمایا اس پر عمل کر کے بھی بتایا۔ اس لیے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اس طریقے کو اپنائیں۔ اسلام آسان دین ہے، اسلام ایسا طریقہ زندگی ہے جس پر عمل کرنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہو سکتی، جس پر عمل کرنے سے انسان کو سکون اور خوشی حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو ہر مسلمان کے لیے فرض قرار دیا ہے۔ سب سے بڑی دولت علم ہے۔ روپیہ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے، لیکن علم ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ طاقت دینے والی، ہمیشہ مدد کرنے والی چیز ہے۔ ہم جتنا علم حاصل کریں گے اتنے ہی خوش رہیں گے۔ لہٰذا ہمیں دولت حاصل کرنے یا بڑھانے کے بارے میں نہیں، اپنا علم بڑھانے کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔